اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگاں پیاری امی جان زینب اختر صاحبہ، اہلیہ چودھری محمد یعقوب قلہ صاحب از طاہر محمود قلہ سنکٹ گالن سوئٹزرلینڈ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 7 اگست 2023۔ ہماری والدہ زینب اختر صاحبہ کی پیدائش مارچ 1938 میں بمقام کالو والی نزد شاتا شوگر ملز منڈی بہاؤالدین ہوئی۔ آپ کے والد مولوی نور احمد صاحب، مولوی فاضل حکیم اور دادا زبدۃ الحکماء میاں غلام رسول صاحب کا تعلق ایسے مذہبی گھرانے سے تھا جو دیگر دنیاوی علوم کے ساتھ حکمت کے شعبہ سے بھی گہرا شغف رکھتے تھے۔ امی جان نے باقاعدہ نصابی تعلیم کسی مدرسہ یا اسکول سے تو نہ پائی، مگر اس زمانہ کے مروجہ طریق کے مطابق گھر پر ہی تھوڑی بہت عربی اور اردو سیکھی۔ چونکہ مطالعہ کتب کا شوق بچپن سے ہی تھا، لہٰذا اس بنا پر اردو زبان بڑی روانی سے پڑھ لکھ لیتی تھیں۔ ہمارے حقیقی نانا و نانی جان تو احمدی نہ تھے، مگر ہماری والدہ کے تایا مکرم صوبیدار عبدالغنی صاحب نے دوران ملازمت احمدیت قبول کرنے کا شرف پایا، جن کا شمار تحریک جدید کے 5000 مجاہدین میں ہوتا ہے۔ اپنے تایا جان کی پرحکمت باتوں و انداز تبلیغ سے متاثر ہو کر سلسلہ احمدیت کے بنیادی لٹریچر کے مطالعہ کے بعد مزید تسلی کی خاطر آپ اپنے تایا جان کے ہمراہ 1951 کے جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے روا گئیں، تو وہاں جلسہ کے ماحول سے متاثر ہو کر بیعت کرنے کا فیصلہ کیا۔ امی جان بڑے اشتیاق سے ذکر کرتے ہیں کہ ضلع گجرات کی مستورات سے ملاقات کے وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ مٹی کے کچے مکان کی چھت تلے پرالی پر تشریف فرماتے۔ دوران ملاقات حضور کے نورانی چہرہ کو دیکھتے ہی امی جان نے بلا تعمل حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر عین عالم جوانی میں بیعت کا شرف پایا، جس کے بعد گویا آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ جماعتی کتب کا بطور مطالعہ کرتے ہوئے آپ نے دینی و فقہی مسائل سے مزید آگاہی حاصل کی۔ بیعت کے 2 سال بعد آپ کے تایا جان کے ایک مخلص احمدی دوست و علاقہ کی بااثر شخصیت چودھری خوشی محمد قلہ صاحب موضع مونگ کی سچی خواب کی بنا پر ان کے بیٹے محمد یعقوب قلہ صاحب سے آپ کا رشتہ طے پایا، اور یوں ہمارے والدین ستمبر 1953 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ شادی کے بعد مونگ آ کر زمیندارہ ماحول، سماجی مصروفیات و گھریلو ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے صدر جماعت محترم سید حیدر شاہ صاحب سے بہت تھوڑے عرصہ میں قرآن مجید کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ سیکھا۔ اپنے تایا جان، اپنے خسر محترم اور شاہ صاحب سے فیوز پانے کی بدولت امی جان ان تینوں بزرگوں کے احسانات کا تذکرہ ہمیشہ انتہائی تعظیم سے کرتی اور زندگی بھر کے لیے دعا گو رہیں۔ نماز فجر کے بعد روزانہ تلاوت قرآن کریم آپ کی پختہ عادت تھی، نیز دوسروں کو قرآن کریم پڑھانا اور قرآن کریم کی حقیقی تعلیم کو سمجھنا و سمجھانا آپ کا خاص شغف تھا۔ مسجد احمدیہ مونگ کے نزدیکی اور ہمارے محلہ اور اس سے ملحقہ گھروں کی بچیوں کی اکثریت اور بعض گھروں کی 2 نسلوں نے بھی بلا تفریق مسلک آپ سے قرآن کریم پڑھا۔ اسی طرح آپ نے اپنے اکثر سسرالی عزیزوں اور ان کے بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن اور لڑکپن میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مسجد سے گھر آنے پر سب سے پہلے امی جان کے ہاتھ کا ادھ ریڑھ کا یعنی مکھن و پنیر سمیت گاڑھی لسی پینے کو ملتا، جس کی چاشنی و لذت کا احساس آج تک ہے۔ پھر ہم سب بھائی بہنوں کو امی جان قرآن مجید پڑھاتی۔ بعد ازاں بچے یسر القرآن و قرآن مجید پڑھنے کے لیے آنا شروع ہو جاتے۔ عمر کے آخری حصہ میں قوت بینائی کمزور پڑنے کے باوجود ٹی وی پر
یا کسی سے تلاوت قرآن کریم سننے پر ساتھ ساتھ خود ہی بغیر دیکھے بڑی روانی سے ترجمہ کرتی جاتی تاکہ دوسرے سننے والوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ امی جان کو قرآنی تعلیم سے گویا عشق تھا۔ آپ اوائل عمری سے ہی نماز پنجگانہ ادا کرنے والی اور جوانی کی عمر سے ہی تہجد گزار تھیں۔ عمومی طور پر شفیق ماں، مگر اولاد کی تعلیم و تربیت کے ضمن میں بوقت ضرورت استانی نما سخت منتظمہ بھی۔ جیسا کہ ہمارے گھر میں فجر کی اذان ہوتے ہی سب افراد خانہ کے بستر لپیٹ کر ایک طرف سنبھال دینا ایک مروجہ طریق رہا تاکہ مرد و بچے بروقت مسجد پہنچیں اور خواتین گھر میں ہی نماز فجر کی ادائیگی و تلاوت قرآن کریم کے فوراً بعد اپنے اپنے کام بروقت سمیٹ سکیں۔ ہمارے والد صاحب کی تعیناتی بسلسلہ ملازمت اکثر و بیشتر اپنے آبائی علاقہ سے بہت دور رہی، کبھی مشرقی پاکستان، کبھی سندھ تو کبھی صوبہ سرحد میں، اور بعد ازاں بحرین و سعودی عرب میں بھی مقیم رہے۔ اس سارے عرصہ میں مشترکہ خاندانی نظام کے تحت امی جان نے اپنی اولاد کی بہترین پرورش کی، نیز دینی و دنیاوی اعتبار سے اولاد کی مثالی تربیت کے ساتھ ساتھ بفضل ہی تعالی اپنی ساری اولاد کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کیا۔ اس سارے عرصہ کے دوران امی جان اور ہمیں ہمارے دادا کی سرپرستی و شفقت بھی حاصل رہی۔ دونوں میں یہ قدر مشترک تھی کہ دونوں نے از خود مطالعہ و تحقیق کر کے احمدیت قبول کرنے کی سعادت پائی تھی۔ دونوں ہی تعلیم کے خواہاں، اعتدال پسند و عمدہ اخلاق کے مالک اور صاحب الرائے وجود تھے۔ امی جان نے سلسلہ کی اکثر کتب پڑھ رکھی تھی۔ جماعتی اخبار و رسائل کا مطالعہ تو ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ آپ کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ تبلیغ کی غرض سے کئی قرآنی آیات و احادیث آپ کو ازبر تھیں۔ در سمین، کلام محمود اور در عدن کے بہت سے اشعار آپ کو زبانی یاد تھے، جو کہ موقع کی مناسبت سے برمحل سناتیں۔ حکیمانہ نسخے تو خاندانی وراثت کے طور پر آپ کا اثاثہ تھے ہی۔ دیگر عزیزوں سمیت اپنی اور بچوں کی چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج گھر پر ہی کر لیتی، خال خال ہی ڈاکٹر کے ہاں جانا ہوتا۔ امی جان پہلے لجنہ اماء اللہ مونگ کی سال ہر سال تک سیکٹری مار رہیں اور بعد ازاں آپ کو لمبے عرصہ تک بطور صدر لجنہ اماء اللہ خدمات بجا لانے کی توفیق ملی۔ تربیت اولاد کی غرض سے تشہیز الاذہان اور مصباح مستقلاً گھر میں رکھے تھے۔ جماعتی کتب بھی وقتاً فوقتاً خریدی جاتی اور روزنامہ الفضل مسجد سے لا کر پڑھنے کے بعد واپس کر دیا جاتا۔ شروع سے ہی ہمارے گھر میں بڑے سائز کی ڈش اینٹینا کے ذریعے MTA کی نشریات باقاعدگی سے دیکھی جاتی۔ اس آسمانی معاہدہ سے گھر کے افراد سمیت دیگر غیر احمدی عزیز و اقارب بھی کبھی کبھی مستفید ہوتے رہتے۔ جب تک جلسہ سالانہ پاکستان کا انعقاد ہوتا رہا، امی جان سمیت ہم لوگ اکثر جلسے میں شریک کرتے۔ 2006 کے جلسہ سالانہ قادیان میں امی جان کو شمولیت کی سعادت نصیب ہوئی، جہاں آپ کو مقامات مقدسہ دیکھنے اور بیت الدعا میں خصوصی طور پر دعا کے مواقع بھی ملے۔ 1995 سے 1997 تقریباً 2-3 سال میری اور میرے اہل و عیال کی خوش قسمتی رہی کہ یہاں سوئٹزرلینڈ میں ہمیں والدین کے ساتھ رہنے کا موقع میسر رہا۔ اس دوران بچوں کو اپنی دادی جان سے اردو زبان اور قرآن مجید پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ 1997 میں میرے والدین واپس پاکستان تشریف لے گئے۔ 2012 میں پاکستان سے برطانیہ آمد اور جلسہ سالانہ برطانیہ میں شرکت پر امی جان بہت خوش تھیں کہ عرصہ دراز کے بعد خلیفہ وقت کا دیدار نصیب ہوا۔ 2012 تا 2019 آپ اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں مقیم رہیں۔ ایک مرتبہ یوم مصر موعود میں شرکت کے لیے مسجد نور جانے کی غرض سے ہم روانہ ہوئے ہی تھے کہ میری نظر پڑی کہ امی جان نے سبز رنگ کی شنیل کے نسبتاً پرانے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ میں نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا کہ اوپر کمرے میں جا کر بہتر کپڑے بدل لیں،
تو انہوں نے بتایا کہ بطور صدر لجنہ اپنے سمیت دیگر لجنہ و مناصرات نے اسی سبز رنگ کے کپڑے بطور خاص یوم مسلم موعود کی مناسبت سے پاکستان میں بنوائے تھے، جو کہ وہ ہر سال اس موقع پر پہنتی، کیونکہ پیشگوئی مسلم موعود کی سبز رنگ سے ایک مناسبت ہے۔ سو اسی مناسبت سے امی جان نے وہ سبز رنگ کے کپڑوں کا جوڑا بنوا رکھا تھا۔ آپ نماز جمعہ اور جماعتی اجلاسات میں باقاعدگی سے حاضر ہوتی، جماعتی عہدیداران و مرکزی نمائندگان کے قیام و طعام کا انتظام بڑے سلیقے سے کرواتی، نیز گھر آئے مہمان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی۔ امی جان ایک خلیق و نیک بخت اور دعاگو وجود تھی، پاکیزگی و صفائی کا خاص خیال رکھنے والی، دیندار، انتہائی درجہ کی سلیقہ شعار، ماہ رمضان کے روزوں کی پابند، حتیٰ کہ ماہ شوال کے 6 روزے بھی اہتمام سے رکھتیں۔ دوران رمضان آپ کو قرآن مجید کے کئی دور مکمل کرنا نصیب ہوتے، صدقہ و خیرات اور چندہ جات کی بروقت ادائیگی کرتیں، اور بسا اوقات چندہ کی رقم بچوں کے ہاتھ سے سیکٹری مال کو دلواتی، تاکہ بچوں میں بھی مالی قربانی کی اہمیت اجاگر ہو۔ وقت کی پابندی کرنے والی تھی، پرپیچ گفتگو و جھوٹ سے آپ کو سخت نفرت تھی، صاف سیدھی اور دو ٹوک بات کرتی، اکثر کہتی کہ کبر و جھوٹ کو کبھی پھل نہیں لگتا، بلکہ عاجزی اور سچ کو ہی ہمیشہ پھل لگتا ہے۔ اکثر اکٹھے ہونے کے موقع پر ہمیں اور اپنے نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں کو اپنی زندگی کے تجربات اور قبول احمدیت اور اس کے اسمار بہت دلکش انداز میں بیان کرتی۔ امی جان کی بہت ہی پیاری عادت تھی کہ کھانا بہت آرام سے ٹھہر ٹھہر کر تناول کرتی، اور نماز تو انتہائی سکون اور خشوع و خضوع سے ادا کرتی، اور دوران نماز خدا تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں کرتی۔ آپ انتہائی زیرک و معاملہ فہم خاتون تھیں، جو کہ امور خانہ داری کے علاوہ دینی و دنیاوی امور سے بھی بخوبی آگاہی رکھتی تھیں۔ ہمسایوں و عزیزوں کے چھوٹے موٹے گھریلو جھگڑوں میں صلح و صفائی و لین دین کے معاملات انصاف کے تقاضوں کے مطابق نپٹانا بھی آپ کا خاص وصف تھا۔ امی جان کا اپنے غیر احمدی مکے کے تقریباً سبھی رشتہ داروں اور ان کی اولاد سے بہت ہی پیار کا تعلق رہا۔ ان میں سے بعض کی آپ فیاضانہ طریق پر مالی مدد کرتی، چند ایک کو بغرض روزگار آپ نے مالی انتظام کر کے مشرق کے وسطی اور یورپی ممالک میں بھی بھجوایا۔ اسی طرح آپ نے اپنی تمام قیمتی وراثتی جائیداد اپنے غیر احمدی بھتیجوں کو ہبہ کر دی۔ وہ سب عزیز بھی آپ سے بے حد عزت و پیار سے پیش آتے ہیں۔ غیر احمدی عزیزوں سے اس قدر مثالی تعلقات اور ان میں سے کئی کی خواہش و اظہار کے باوجود امی جان کو ہرگز یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کی اولاد میں سے کسی کا رشتہ غیر از جماعت رشتہ داروں میں طے پائے۔ اپنے رکھ رکھاؤ، سلیقہ، بصیرت و دیانت کی بدولت عزیز و اقارب اور جاننے والوں میں آپ کا ایک خاص مقام و احترام تھا، اور ایسے ہی اوصاف کی بنا پر اپنے گھر میں آپ مکمل با اختیار تھی۔ امی جان گوناگوں صفات کی مالک تھیں، محبت الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احمدیت کی سچی عاشق، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام و خلافت احمدیہ سے دلی محبت و عقیدت رکھنے والی متقی و پرہیزگار وجود تھی۔ احمدیت کے معاملہ میں انتہائی غیور اور دلیل کے ساتھ بات کرنے والی داعی اللہ، اول خیش بعد درویش کے مصداق اپنے غیر احمدی رشتہ داروں اور اپنے زیر اثر خواتین کو تبلیغ احمدیت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ احمدی و غیر احمدی عزیز بلا تفریق سبھی اپنے نومولود بچوں کے نام بڑی چاہت کے ساتھ آپ سے تجویز کرواتے۔ آپ ہر ایک سے خدا ترسی، تواضع، سادگی اور رحمت و شفقت سے پیش آتی۔ مالی تحریکات میں شمولیت و قرآنی تعلیم اطاعت ذی القربہ کے تحت بلا تفریق مسلک اپنے قریبی رشتہ داروں اور جاننے والوں کی خبر گیری سے کبھی لاپرواہ نہ رہتی۔ اپنے مالی وسائل میں رہتے ہوئے محتاج و ضرورت مند کی مالی معاونت ضرور کرتی، گویا حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ
حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھتیں۔ امی جان کی اس قسم کی خوبیوں کی گواہی اپنے اور غیر نہ صرف آپ کی زندگی میں دیتے رہے بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی غیر احمدی اور احمدی عزیز برادری کے رشتہ دار، محلے دار اور آپ کی جوانی کی عمر کی سہیلیاں اور دوسرے جاننے والے بھی دیتے ہیں۔ آپ کی وفات پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندہ رہا، جن میں سے خواتین کی بھاری تعداد آپ کے بھلائی کے کاموں کے ضمن میں آپ کا ذکر خیر میری ہمشیرگان و اہلیہ سے کرتی رہیں۔ اکثریت نے بتایا کہ انہوں نے زینب اختر صاحبہ سے قرآن مجید پڑھا، کسی نے امور خانہ داری کے تعلق میں ان سے کچھ سیکھا، کسی نے کڑھائی، سلائی یا سلیقہ مندی کا کوئی اور ہنر ان سے سیکھا، کسی نے بوقت ضرورت ان سے مالی مدد پائی تو کسی نے تھوڑی بہت دنیاوی تعلیم پائی۔ غرض بلا تفریق کسی نہ کسی رنگ میں اپنے جاننے والوں کے لیے امی جان ایک نافع و ناس وجود تھیں۔ میں جب بھی خیریت دریافت کرنے کے لیے امی جان کو فون کرتا تو اپنا احوال بتانے یا بیماری کی تشویش کے اظہار کی بجائے میری بیوی بچوں سمیت دوسرے بھائی بہنوں کا حال پوچھ کر تسلی پانے کے بعد اپنی صحت کے ضمن میں صرف اتنا کہتی، اللہ کا بڑا فضل ہے، شکر ہے، بس شوگر کا لیول تھوڑا سا زیادہ ہے۔ غرض ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کا اظہار کرتی۔ جب تک گاؤں میں ٹیلی فون کی سہولت نہ تھی تو مسلسل خط لکھتی۔ خط کے آغاز میں دیگر دعاؤں کے علاوہ یہ دعا خصوصیت و تواتر سے لکھتی کہ تمہیں اللہ دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرے اور اپنے غیب سے حلال و پاکیزہ رزق عطا کرے۔ اپنی والدہ کی ایسی دعاؤں ہی کی قبولیت کے اسمار ہم سمیٹ رہے ہیں۔ والدین کے ہمراہ مجھے سوئٹزرلینڈ اور یورپ سمیت پاکستان میں بھی سفر کے بہت مواقع میسر رہے۔ وہ سارے سفر میری یادوں کا دلکش سرمایہ ہے۔ دوران سفر امی جان کے بیان کردہ واقعات و باتوں کا ہر لفظ و فکرہ اسلام و جماعت احمدیہ سے محبت و وفا کا عکاس ہوتا۔ امی جان کا اصرار تھا کہ زندگی کے آخری چند ماہ و سال وہ اپنے گھر مونگ میں بسر کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی خواہش و اصرار کے پیش نظر 2019 سے یعنی تقریباً 3 سال سے آپ کا قیام پاکستان میں تھا۔ آپ کی صرف ایک بیٹی ہی پاکستان میں ہے۔ اس سارے عرصے میں انہیں اپنی والدہ کی خدمت کا بہت زیادہ موقع ملا۔ اسی طرح ہمارے ماموں کے بچوں کو بھی امی جان کی خدمت کا موقع ملا اور وقتاً فوقتاً ہم سارے بہن بھائیوں کو بھی پاکستان میں امی جان کے پاس رہ کر ان کے علاج، معالجہ و خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ باوجود اپنی بیماری و تکلیف کے ایوب بھائی جان بھی مئی جون میں چند ہفتے پاکستان رہ کر امی جان کی خدمت بجا لاتے رہے۔ اسی طرح چھوٹے بھائی عزیزم ناصر محمود اور ہماری ہمشیرگان بھی خدمت کی توفیق پاتی رہیں۔ سال 2022 کے آغاز پر جنوری کے پہلے ہفتہ میں امی جان کو فالج کا حملہ ہوا۔ چند منٹ کے اندر ہی فوری طبی امداد، مناسب علاج کی سہولت میسر آنے پر آپ کی طبیعت سنبھلنے لگی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند ہفتوں کے اندر واکر کی مدد سے چلنے لگیں اور تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھیں۔ ایک دن بغیر واکر کی مدد کے صحن میں چہل قدمی کرتے ہوئے بہت خوش تھیں کہ اللہ نے فضل کیا ہے۔ شکر خداوندی بجا لاتے ہوئے خوشی سے آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسی دن میں نے شاید اپنی پیاری والدہ کے چہرے پر آخری خوشی کی گلابی لہر محسوس کی۔ پچھلے 2 سال میں خوش قسمتی سے مجھے ماں اہلیہ پاکستان میں امی جان کے پاس رہنے کا نسبتاً زیادہ موقع میسر آیا۔ میرا مشاہدہ رہا کہ باوجود ضعیف العمری و بیماری کے آپ نماز کی ادائیگی میں سستی نہ کرتی، مزاج پرسی و تیمارداری کے لیے آنے والوں کے لیے چائے پانی کا انتظام، اسی طرح کام کرنے والی عورتوں سمیت کچھ محتاجوں کی طرف توجہ دلا کر مالی مدد کرواتی۔ جون کے آخری دنوں میں بظاہر تو آپ کی حالت قدرے بہتر نظر آتی تھی، مگر بوجہ ذیابیطس کے مرض کے اندر ہی اندر گردے بہت حد تک متاثر ہو رہے تھے۔ منڈی بہاؤدین میں ہی کئی قسم کے ٹیسٹ و چیک اپ کے تحت آپ کے معالج سے آپ کا معالجہ جاری رہا اور بعد ازاں CMH کھاریا میں زیر علاج رہنے کے بعد امی جان بالآخر 3 جولائی 2022 بروز اتوار صبح بعمر 84 سال
اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ امی جان کی صلہ رحمی، غریب پروری سمیت بے شمار خوبیوں و دیگر اوصاف حمیدہ کی بدولت آپ کی نماز جنازہ میں احمدی دوستوں کے علاوہ غیر احمدی عزیز و اقارب و دیگر غیر از جماعت احباب کی بھاری تعداد نے بھی شرکت کی۔ آپ کا جنازہ مورخہ 6 جولائی 2022 بعد از نماز عصر ہمارے آبائی قبرستان میں مربی صاحب جلہ نے پڑھایا۔ آپ کی تدفین آپ کے شوہر کے پہلو میں ہوئی۔ بعد از تدفین امیر صاحب ضلع نے دعا کروائی۔ سچ ہے کہ امی جان کی وفات کے بعد ان کے مجسم دعا گو وجود کی کمی کا اب شدت سے احساس ہوتا ہے، مگر ایسے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ اس حدیث سے دل قرار پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل ختم نہیں ہوتے۔ اول صدقہ جاریہ، دوسرے ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرے ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ حدیقۃ الصالحین۔ امی جان کے تعلق میں بہت پیاری پیاری یادوں اور واقعات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو کہ دل و دماغ اور ذہن میں نقش ہیں، مگر مضمون کی طوالت کے پیش نظر محض چند یادیں ہی بغرض دعا پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہماری والدہ سے بے پایاں رحمت و مغفرت کا سلوک فرماتے ہوئے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہماری امی جان کو اپنے پیاروں میں شامل فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ مغفرت بے حساب ہو جائے، مرحمت لا جواب ہو جائے۔